اور یہ ایسی عبادت ہے انتہائی مشکل عبادت ہے، اس کے بالمقابل حمد پاک کی ابتدا انتہائی آسان ہے۔ اس پہ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کو گھٹانا نہیں ہے، باقی پڑھا کتنا سکتا ہے بندہ، اس کا کوئی انتہا اور کوئی حد اس کی متعین نہیں ہے۔ لیکن جب نعت پاک کا نمبر آتا ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کلام کو لکھنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں گھٹانا بھی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ نبی کی شان میں کمی پیدا ہو جائے، اور بڑھانا اتنا کہ خدا کی خدائی تک نہ پہنچ جائے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ گویا کہ نعت ایک قسم کی پلسرات ہے، ایک پل ہے جو انتہائی تیز اور انتہائی باریک ہے، اس پہ چلنا ہر کس و ناقص اور ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے۔ میں مترنم شاعر نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں، حکم ہے چل سے پیش کر دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی عشق کبھی میں اس کو جینا آ گیا، جس کو جینا آ گیا، واقعی عشق کبھی میں جس کو جینا آ گیا، جس کو جینا آ گیا، ہاتھ اس کے دو جہاں کا ہر خزینہ آ گیا، ہر خزینہ آ گیا، عشق نبی میں جس کو جینا آ گیا، جس کو جینا آ گیا۔ اور حضور کی آمد آپ جب تشریف لائے، سرا سرا کہہ اٹھا، سرا سرا کہہ اٹھا، آپ جب تشریف لائے، ذرہ ذرہ کہہ اٹھا، ذرہ ذرہ کہہ اٹھا، مرحبا صلی علی شاہ مدینہ آ گیا، شاہ مدینہ آ گیا، مرحبا صلی علی شاہ مدینہ آ گیا، شاہ مدینہ آ گیا، واقعی نور حق سے دو جہاں کو جگمگانے کے لیے، جگمگانے کے لیے، نور حق سے دو جہاں کو جگمگانے کے لیے، جگمگانے کے لیے، رحمت عالم کی صورت ایک مدینہ آ گیا، ایک مدینہ آ گیا، واقعی عشق نبی میں اس کو جینا آ گیا، اس کو جینا آ گیا۔ اور آپ پیچھے سوال فرمائیں۔ سنتوں پر صدق دل سے جو عمل پیرا ہوا، جو عمل پیرا ہوا، سنتوں پر صدق دل سے جو عمل پیرا ہوا، جو عمل پیرا ہوا، در حقیقت اس کو جینے کا قرینہ آ گیا،
مدینے کا قرینہ آ گیا، جینے کا قرینہ آ گیا۔ مفتی محمد ریحان القاسمی انہیں کلام سے نواز رہے تھے اور